ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے رستے کی طرف بلا حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مقابلہ کر اس چیز کے ساتھ جو سب سے اعلیٰ ہو۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، یقیناً تیرا رب اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے جو اس کے رستے سے گمراہ ہو گیا، اور وہ ان کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمت میں وہ جو حضرت ابراہیم کی ملت والا مضمون تھا وہ واضح ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خود داعی اللہ بنے ہیں ابراہیم کے حوالے کے بغیر، اور یہ کام آپ کو سونپا گیا ہے کہ آپ تمام بنی نوع انسان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس کی جو حکمت عملی بیان فرمائی گئی ہے وہ بہت قابل توجہ ہے، کیونکہ آج کل جماعت احمدیہ میں دعوت اللہ کا بہت زور ہے، ہر طرف ایک شور ہے اور بڑے بڑے حیرت انگیز داعی اللہ نمودار ہو رہے ہیں، مردوں سے بھی، عورتوں میں سے بھی، بچوں میں سے بھی۔ تو اس لیے اس آیت کی حکمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ تبلیغ کے لیے حکمت کو اہمیت دی ہے۔ عقل اور حکمت سے کام کرو، کیونکہ کسی شخص کے لیے اپنا مسلک چھوڑ کر کسی اور کو قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ موقع محل دیکھنا پڑتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کون سی چیز کس کو پسند آ سکتی ہے اور کس چیز سے وہ قریب آئے گا اور کس چیز سے بھڑکے گا اور دور ہٹے گا۔ اب وہ لوگ جو حکمت سے آری تبلیغ کرتے ہیں وہ بظاہر اپنے اوقات کو دن رات تبلیغ سے معمور رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تبلیغ کے سوا ہم کاری کچھ نہیں رہے، لیکن صبح سے جوں بحثیں کرتے ہیں غیر احمدی متکبر مولویوں سے، جن کا مسلک صاف دکھائی دیتا ہے کہ انصاف اور تقوی پر قائم ہی نہیں ہے، انہوں نے ضد کرنی ہی کرنی ہے، اور بڑے تکبر سے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تخفیف کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دن رات سر ٹکرانا حد سے زیادہ بیوقوفی ہے، کیونکہ وہ جتنی آپ ان سے بحثیں کریں وہ اور ہی زیادہ دور ہٹتے چلے جاتے ہیں اور آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں، اور جب آپ ان کو دلائل میں شکست دے دیں تو تھانے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کون سی حکمت کی بات ہے؟ یعنی ایسے واقعات ہوئے، مناظرے انہوں نے کروائے، اور جب مناظروں میں شکست ہوئی تو پولیس بلا لی، اور یہ اس الزام کے تحت قید کروا دیا سب کو، اور پھر مقدمے چلے اور وہ بڑی مشکل سے ان کی ضمانتیں بعد میں کروانی پڑی کہ یہ ہمیں تبلیغ کرتے تھے۔ دعوت انہوں نے دی، چیلنج انہوں نے کیا، اور مناظرہ کر بیٹھے یہ، اور اس کی سزا یہ ملی۔ تو ان سے میں نے یہی ان کو پکڑا تھا، میں نے کہا آپ عقل سے کیوں نہیں کام لیا آپ نے؟ حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس دور میں جہاں جو آپ کے اوپر گزر رہا ہے اس میں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ پہلے آپ انتظامیہ سے اجازت لیں، کیونکہ انتظامیہ نے آپ کو پکڑنا ہے، اور مناظرے سے پہلے میں نے لکھ کر بھجوا دیا، فیکس کر دیا کہ آپ انتظامیہ شرط لگائیں کہ ہم مناظرے کے لیے حاضر ہیں، جو چاہیں کریں گے، جو مناظرہ چاہیں گے کریں گے، لیکن پہلے آپ کا فرض ہے انتظامیہ سے اجازت لیں، اور یا ہم ایک چٹھی لکھ رہے ہیں انتظامیہ کو، ان کی طرف سے اجازت آنے پر کہ آپ نے چیلنج کیا ہے، ہم حاضر ہیں، پھر ہم مناظرہ کریں گے۔ وہ چٹھی بعد میں ملی اور مناظرہ پہلے کر بیٹھے تھے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے میں ہی انہوں نے تقوی سے کام نہیں لیا تھا، مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، اور عملاً کر بیٹھے تھے، اور فرار کی رائے نہیں بچی تھی کوئی۔ تو جب بار بار میں نے پکڑا، میں نے کہا مجھے اس بات کا کیوں نہیں جواب دیتے کہ جب میں نے یہ شرط لگائی تھی تو پھر یہ فتنہ ہوا کیوں؟ تو پھر پتہ چلا کہ وہ اجازت تو محض تبرکن تھی، یا تبرک سے محروم ہونے کی خاطر،
اور اصل بات یہ تھی کہ فیصلہ پہلے یہ حکمت کے خلاف بات ہے. تو میں نے تو اسی آیت کے تابع ان کو کہا کہ مناظرے سے تو ہمیں آر نہیں ہے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ہے، اور حکمت میں مناظرہ داخل نہیں ہے. ابھی ویسے ہی موقع محل کے مطابق اگر مناظرہ بھی کرنا پڑے تو اس کا ذکر بعد میں آئے گا. پہلے ہے حکمت سے ہر وہ طریق اختیار کرو جس سے لوگ تمہاری طرف مائل ہوں اور تمہارے پیغام کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں. حکمت کی مثال میں نے کئی دفعہ دی ہے. جیسے ایک زمیندار گائے کو دھوتا ہے تو پہلے اس پہ ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں ڈالتا ہے، پھر اس کو ملائم ہاتھوں سے تیار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ دودھ اتار دیتی ہے. اگر اس کے بغیر نوچنے کھسوٹنے کی کوشش کرے تو لاتیں مارے گی، دلتیاں پڑیں گی اس کو. تو روزمرہ کی گائے آپ کی جس کا کام یہ ہے وہ اتنے نخرے کرتی ہے، تو وہ لوگ جو آپ کو ظالم، کافر، گناہگار، بدترین انسان سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے طرف کیسے مائل ہوں گے جب تک ان کو پہلے پسمایا نہ جائے. اور یہ پسمانا جو ہے یہ حکمت کا تقاضا ہے. ان کے اوپر پہلے اپنے حسن اخلاق کا جادو دکھائیں، ان سے پیار کا سلوک کریں، خدمت کریں، ان پر ظاہر کر دیں کہ آپ بہترین مسلمان ہیں. تب پھر آپ ان کو بلائیں تو بھی آئیں گے، نہ بلائیں تو وہ خود پوچھیں گے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح تم ہو کون لوگ، عجیب و غریب سے، اور ہمیں دلچسپی ہے. چنانچہ ایسے کثرت سے خط ملتے ہیں کہ ہم نے احمدیوں کے اعلیٰ اخلاق دیکھے اور پھر دلچسپی پیدا ہوئی. تو حکمت کے بڑے وسیع تقاضوں میں ایک یہ بھی ہے. اور حکمت کے بعد پھر موعظہ حسنہ ہے. دلیل پھر بھی نہیں آئی ابھی تک. نیک نصیحتیں کرو، کو معاشرہ بگڑ رہا ہے، تم کہاں بدکرداری میں تم بھٹک رہے ہو، کچھ ہوش کرو، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو، نیکیاں اختیار کرو. جو لوگ یہ تحریک کرتا ہے اس کے خلاف کوئی ظالمانہ کارروائی کی فطرت اجازت ہی نہیں دیتی. جو شخص ایک صالح مصلح کے طور پر اخلاص کے ساتھ نیکی کی باتوں کا حکم دیتا ہے، اس سے لوگ بعض دفعہ بوریت سے پیچھے تو ہٹ جاتے ہیں مگر متنفر نہیں ہوتے. اس طرح کے رد عمل اس کا خوفناک دکھائیں الا ماشاء اللہ. مگر اگر حکمت کے تقاضے پورے ہوں تو پھر یہ متنفر نہیں ہوا کرتے. اگر حکمت کے تقاضے پورے نہ ہوں تو نصیحت ایسے وقت میں آپ کریں گے جہاں اس کی نصیحت کا موڈ نہیں ہے. اس طرح پر نصیحت کریں گے کہ بار بار وہ اس کو مصیبت پڑی، آپ اس کا چہرہ پڑتے ہی نہیں. وہ بات سنتا ہے، اس کے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں، آپ لگے رہتے ہیں پھر بھی. تو چونکہ حکمت کا جو پہلا قدم تھا وہی نہیں اٹھایا گیا، اس لیے موعظہ حسنہ بیکار جائے گی. لیکن حکمت کے تابع سب سے پہلے موعظہ حسنہ ہے جو کام دکھاتی ہے. پھر اس کے بعد ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جھگڑا چلے گا بعد میں چلے گا. پھر جب تم حکمت سے کارروائی کر لو گے اور پھر موعظہ حسنہ کا اثر ان پر ناکام ہوتا دیکھو گے تو پھر ان کی طرف سے اختلاف شروع ہوں گے اور وہ دلائل مانگیں گے یا تمہارے خلاف دلائل شروع کریں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ دلیل وہ چنو جو سب سے زیادہ اچھی ہو. اور اگر وہ بدی اختیار کریں تو بدی کے بدلے حسن سے بدی کا تدارک کرو. آسن میں یہ دونوں مضامین شامل ہیں. اب بعض لوگ جو دلیل آئے اس پہ اختیار ہو یا نہ ہو ان کا وہ دے دیتے ہیں. یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے استعمال فرمائی ہے. ان کو میں ہزار دفعہ سمجھایا کہ تمہیں وہ تلوار چلانی نہ آئے جو بہت اچھی تلوار ہو تو تمہارے خلاف چلے گی. وہ ایسے بڑے بڑے عظیم الشان ہتھیار ہیں جن کا استعمال ایک صلاحیت کو چاہتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ درجہ کمال صلاحیت حاصل تھی. وہ درجہ کمال وہ صلاحیت حاصل تھی جس میں ہر علمی ہتھیار کو آپ نے استعمال فرمایا. اس لیے اپنی توفیق اور اپنی صلاحیت کے تابع رہو، ان کے دائرے کے اندر رہو، اور وہ دلیلیں چنو جن پر تمہیں خوب کنٹرول ہو. اس حوالے میں آسن کا یہ مطلب ہے. حکمت، موعظہ حسنہ
پھر اختلاف، اور اس اختلاف میں بہترین دلیل کو اختیار کرو جس پر تمہیں پوری طرح عبور حاصل ہو۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ اس کے بعد پھر فیصلہ خدا کے ہاتھ میں رہ جائے گا، پھر ضروری نہیں کہ وہ لوگ مان جائیں۔ پھر یہ یاد رکھنا کہ تم دروغہ نہیں ہو، نہ تم نے ان کو زبردستی بنانا ہے، نہ ان کو حق ہے کہ وہ اس اختلاف کے بعد تم پر زبردستی کریں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے جو اختلاف کر رہے ہوں گے گمراہ کون ہے اور کون ہے جو ہدایت پر قائم ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اب اگر وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد، وہاں کہہ کے دلیل کو بات کو ختم فرما دیا کہ اب مناظرے کی بحث ختم ہو گئی، جب وہ ضد کرنے لگے اور بدتمیزیوں پہ آ گئے تو پھر خدا پر معاملہ چھوڑ دو، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون اچھا اور کون بد ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر تم پر وہ زیادتیاں کرتے ہیں اور تم ان کا بدلہ اتارتے ہو تو اجازت تو ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان زیادتیوں سے جو تم پر کی گئیں ایک ذرہ بھی زیادہ بدلہ نہیں لینا۔ جتنی زیادتی کی گئی ہے اس کے دائرے میں رہ کر تم اگر کوئی جوابی کارروائی کرو تو ٹھیک ہے، لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ یاد رکھنا اگر تم صبر اختیار کرو تو تمہارے لیے انجام کار صبر بہتر ثابت ہوگا۔ بدلہ تو تم اتار لو گے لیکن اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے لیے، پاک تبدیلیوں کی خاطر وہ بدلہ نہیں اتارا، بدلہ کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ صبر اختیار کرو۔ یہ سارا مضمون دعوت اللہ کا ان دو آیتوں میں ہر پہلو سے بیان ہو گیا ہے۔ باقی باتیں پھر وہ کہتے ہیں مٹھی 2-3 دفعہ اٹھی ہے ان کی، کیوں جی؟ ہو گیا۔